اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فالاول المتواتر وهو المفید للعلم الیقینی فأخرج النظری علی ما یاتی تقریرہ بشروطہ التی تقدمت والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر یفید العلم الضروری وهو الذی یضطر الانسان الیہ بحیث لا یمکن دفعہ وقیل لا یفید العلم الا نظریہ ولیس بشیء لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن لیس له اہلیت النظر کالعام اذ النظر ترتیب امور معلومۃ او مظنونۃ یتوصل بها الى علوم او ظنون ولیس فی العام اہلیت ذلک فلو کان نظریہ لما حصل لهم۔ فالاول المتواتر، تو اول متواتر ہے۔ اول چار شق انہوں نے قائم کیا۔ پہلی شق یہ تھی الخبر، ان کی متن کی عبارت الخبر اما ان یکون له طرق کثیرۃ بلا حصر الی آخرہ، بات سمجھ رہے ہیں، او بما فوق الاثنین او بہما او بحصر الواحد، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو چار شق قائم کیا انہوں نے کہ خبر کے لیے یا تو غیر محصور طرق ہوں گے، یعنی بلا تعین عدد اس کی بہت سی سندیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اس کے شرائط کا بیان ہو، یا دو سے زائد اسانید ہوں گی، یا دو اسانید ہوں گی، یا ایک اسانید ہوں گی۔ اس طریقے سے ان کی متن کی عبارت ہے۔ فالاول، تو ان میں سے اول متواتر ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ یہ بات تو سمجھ گئے، عبارت سمجھ میں آئی؟ اب اول متواتر ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خبر جس کے طرق اسی کو اسانید بھی بولتے ہیں، وہ خبر جس کے طرق یعنی جس کی اسانید بلا تعین عدد کثیر ہوں۔ اب بیچ میں شرائط اتنی کثیر کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو الی آخر الحدیث۔ تو اب پھر سن لیے، اول متواتر ہے یعنی وہ خبر جس کے طرق، جس کی اسانید بلا تعین عدد کثیر ہوں، وہ متواتر ہے گزشتہ شرائط کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ رہی بات، ختم ہوئی۔ وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِ، یہ جو خبر متواتر ہے، رک جاؤ ابھی اس بات کو بیان کرنے سے پہلے، اللہ رب العزت کا کلام، کلام مطلوع یعنی قرآن مجید، جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصول فقہ میں آپ پڑھے ہیں، یہ تو اصول حدیث ہے کہ احکام شرع کے اصول چار ہیں، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے۔ تو کتاب اللہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا۔ اور چار میں سے ایک سنت رسول ہے۔ سنت رسول کس کا فائدہ دیتی؟ یہ بھی یقین کا فائدہ دیتی، یہ بھی یقین کا فائدہ دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب
کتاب اللہ یقین کا فائدہ دیتی، یعنی اس سے ثابت ہونے والا حکم، کتاب سے ثابت ہونے والا حکم کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، سنت رسول بھی یقین کا فائدہ دیتی، بولو کہیں کہیں نہیں دیتی، وہ الگ بات ہے، کسی عارض کی وجہ سے نہیں، لیکن اصل وجہ میں وہ یقین کا فائدہ دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین کا فائدہ دینے کا مطلب اس سے ثابت ہونے والا حکم کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا۔ جو حکم سنت سے ثابت، وہ حکم کیا ہے؟ یقینی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر متواتر، اس کو حدیث متواتر بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث متواتر یہ کس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو علم یقینی کا فائدہ دیتی حدیث متواتر۔ اب کوئی خبر جو متواتر ہے، جس کی تعریف آپ سن چکے، متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، کوئی ایسی خبر جو متواتر ہے، اس خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، تو خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم کیسا ہوتا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اسی بات کو یوں بول سکتے ہیں کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یقین، علم کی کئی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم یقین ہے۔ کئی قسمیں بول کر کے میں آگے اس لیے بڑھ چکا کہ شرح تہذیب وغیرہ میں بہت تفصیل ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے حاشیہ میں علم کی بہت ساری جو قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان قسموں میں یقین بھی ہے، ظن بھی ہے، تقلید بھی ہے، شک بھی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، وہم بھی ہے۔ تو میں ان تمام کو نہیں بیان کروں گا، جتنی سی بات یہاں پر ہے اسی کو رکھتا ہوں۔ یقین کس کا نام ہے؟ تو یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے، اعتقاد جازم کا نام ہے جو واقعے کے مطابق ہو۔ آپ کہو گے جتنے بھی الفاظ بولے ٹھیک سے کوئی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو واقعے کے مطابق ہو۔ اعتقاد کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، جازم کیا ہے، واقعے کے مطابق ہونا کیا ہے؟ اعتقاد۔ اعتقاد کے لغوی معنی ہے ماننا، سمجھ رہے ہیں؟ ماننا کیا؟ تو سنو، اصطلاح میں اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ ماننا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، نفس الامر میں بھی ہے۔ اب دور مت جاؤ، مان لینا کہ محمول کی نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے۔ جیسے سنو، آپ کو کسی نے خبر دیا، کیا خبر دیا؟ کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم ہونے کی زید کی طرف نسبت کی گئی، نسبت تامہ خبریہ۔ یہاں ایک نسبت تامہ خبریہ ہے، سن رہے ہیں؟ نسبت تامہ خبریہ۔ تو اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ دل کو جمانا، دل کو یا دل کو باندھنا کہ یہ نسبت، محمول کی نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے۔ تو دل کو جمانا کہ عالمیت کی نسبت زید کے لیے ثابت۔ اب اگر یہ دل جم گیا، اس بات پر کہ زید عالم ہے، تو زید کی عالمیت کا یہ اعتقاد ہے۔ تو اعتقاد سمجھ گئے؟ ربط القلب بأن المحمول اے بأن نسبت المحمول ثابتۃ للموضوع، دل کو باندھنا اس بات پر کہ محمول کی نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے، یہ ہے اعتقاد، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو جب اس بات کی خبر دی گئی کہ زید عالم ہے، آپ کا دل اس بات پر جم گیا اور آپ نے مان لیا، کیا مان لیا؟ کہ زید عالم ہے، تو یہ زید کی عالمیت کا اعتقاد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اتنی سی بات تک تو پہنچ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ زید کی عالمیت کا یہ کیا ہے؟ اعتقاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زید کی عالمیت کا اعتقاد ہے۔ اب یہ اعتقاد جو ہے کبھی تو جازم ہوتا ہے اور کبھی جازم نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جزم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تو
نسبت کا اعتقاد اس طور پر، نسبت کا اعتقاد اس طور پر کہ اس کے خلاف کا، نسبت کے خلاف کا بالکل احتمال نہ ہو۔ نسبت کو کا اعتقاد، سمجھ رہے ہیں، نسبت کو اس طور پر ماننا، سمجھ رہے ہیں، اس طور پر ماننا کہ اس کے خلاف کا آپ کے نزدیک بالکل احتمال نہ ہو، یہ جزم ہے۔ کیا ہے؟ جزم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نسبت کا اعتقاد اس طور پر کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کا بھی تھوڑا سا احتمال ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی بات آپ کو بتائی گئی، آپ کے دل میں زیادہ آتا کہ ایسا ہے، مگر تھوڑا سا آتا کہ ایسا نہیں ہے، تو جو زیادہ آ رہا، جو جانب راجح ہے، سمجھ رہے ہیں، جانب راجح کا علم وہ ظن کہلاتا ہے، اور جانب مرجوح کا علم وہ وہم کہلاتا ہے۔ تو ابھی ہم کو ظن اور وہم میں گفتگو نہیں کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے جزم میں۔ تو جزم نسبت کا اعتقاد اس طور پر کہ اس کے خلاف کا بالکل احتمال، یہ ہے جزم۔ یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ جیسے آپ کو ہمیں نماز کی فرضیت کا جزم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس کے خلاف کا ہمارے نزدیک بالکل احتمال نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے، یہ اس کا خلاف ہے، اس کا احتمال ہمارے نزدیک بالکل نہیں ہے، تو نماز کی فرضیت کا ہمیں کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو جزم سمجھ میں آیا؟ نسبت کا اعتقاد اس طور پر، نسبت کو اس طور پر ماننا کہ اس کے خلاف کا بالکل احتمال، یہ ہے جزم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو ایک مثال اور سنو تو بات واضح ہوگی۔ جیسے ہر مومن مجھے اور آپ کو اعتقاد ہے اللہ کی وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، جزم ہے کس کا؟ اللہ کی وحدانیت کا۔ یعنی ایک ذرہ برابر بھی ہمارے نزدیک احتمال نہیں ہے کہ ایک نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے۔ بات میں تو جزم ہوا ہمیں کس بات کا؟ اللہ کی وحدانیت کا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ہمارے پڑوس میں جو ہندو رہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، تو انہوں ایسا مانتے ہیں کہ رام خدا ہے، مانتے ہیں؟ اچھا، مانتے ہیں۔ اور کیسا مانتے ہیں؟ کہ اس کے خلاف کا اس کے نزدیک احتمال نہیں ہے، ورنہ تم بولو ان کے سامنے کہ رام خدا نہیں ہے، لڑ پڑے گا۔ تو ہمارا جو پڑوسی ہندو ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس کو رام کے خدا ہونے کا جزم ہے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک اس کے خلاف کا احتمال، جس طریقے سے کہ ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا جزم ہے۔ تو اسی سے سمجھ گئے ہوگے کہ جزم، نسبت کو ماننا، اعتقاد، نسبت کا اعتقاد اس طور پر کہ اس کے نزدیک اس کے خلاف کی بالکل گنجائش نہ ہو، بالکل احتمال نہ ہو، یہ جزم ہے۔ یہ جزم ہمارے اس اعتقاد پر بھی صادق ہے کہ اللہ ایک ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور ہندو کے اس اعتقاد پر بھی صادق ہے کہ رام خدا ہے۔ تو اس سے ذہن گیا ہوگا کہ جزم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نفس الامر کے مطابق ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سنو، وہ اعتقاد جزم سن چکے ہو جو نفس الامر کے مطابق ہو۔ ایک اعتقاد جازم ایسا ہوتا جو نفس الامر کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ اعتقاد کہ اللہ ایک ہے،
اور ایک اعتقاد جازم ایسا ہوتا ہے جو نفس الامر کے مطابق نہیں ہوتا، جیسے ہندو کا یہ اعتقاد کہ رام خدا ہے۔ تو جزم دو طرح کا ہوا کہ نہیں؟ تو اب سنو، اعتقاد جازم، اب اعتقاد جازم سمجھ میں آیا؟ اعتقاد جازم اگر نفس الامر کے مطابق ہے، کیا مطلب؟ اعتقاد ایسا ہے کہ اس کے خلاف کا ذرہ برابر احتمال نہیں ہے، اس نسبت کے خلاف کا ذرہ برابر احتمال نہیں ہے، اور یہ اعتقاد نفس الامر کے مطابق ہے، تو نفس الامر کے مطابق ہے اور کسی مشکک کی تشکیک سے زائل بھی نہیں ہوتا ہے۔ مشکک کی تشکیک یعنی کوئی شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے یہ زائل بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہے یقین۔ یہ ہے جیسے مسلم کا اعتقاد اللہ کی وحدانیت کا یہ یقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اور ایک غیر مسلم ہندو کا اعتقاد کہ رام خدا ہے، بات سمجھو، یہ ہندو کا اعتقاد رام خدا ہے، تو اسے جزم تو ہے، مگر بات سمجھ رہے، یہ اعتقاد نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو اعتقاد اگر ایسا ہے، اعتقاد ایسا ہے کہ اس کے خلاف کا اعتقاد ہوگا تو نسبت ہی کا نا اعتقاد ہوگا، نسبت کا اعتقاد ایسا ہے کہ اس کے خلاف کا ذرہ برابر احتمال نہ ہو اور وہ نفس الامر کے مطابق نہ ہو، تو وہ اعتقاد کہلاتا ہے جہل مرکب۔ کیا کہلاتا ہے؟ جہل مرکب۔ نداند و داند کہ نداند، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ چیز ایسی ہوتی جس کو ہم نہیں جانتے مگر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں؟ اور کچھ چیزیں ایسی کہ نہیں جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہندو نہیں جانتا ہے کہ رام خدا نہیں ہے اور اس بات کو نہیں جانتا۔ بہرحال یہ جہل مرکب ہے، اس میں نہیں جاتا، وہ ایک لمبی گفتگو ہو گئی۔ تو مجھے سمجھانا صرف یہ تھا کہ یقین کس کا نام ہے؟ اعتقاد جازم کا۔ اعتقاد جازم سمجھ، اس اعتقاد جازم کا جو نفس الامر کے مطابق ہو۔ تو اعتقاد جازم اتنا بولے تو تم سمجھ گئے اس کے خلاف کا ذرہ برابر احتمال نہیں، تو پھر مطابق والی قید کیوں لگائے؟ جہل مرکب کو نکالنے کے لیے۔ پھر بولے ایک بات اور بڑھا دی ہے، جو تشکیک کے مشکک سے زائل نہ ہو، تو وہ کس کے لیے؟ تقلید کو نکالنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تقلید کو اب اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف مجھے یقین سمجھانا تھا، وہ سمجھا دیا کہ یقین کس کا نام ہے؟ اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو۔ بہرحال اب آؤ، وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِ، وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِ، وہ اول یعنی خبر متواتر، خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے۔ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم کیسا ہوتا ہے؟ علم یقینی ہوتا ہے۔ اتنی سی بات آپ سمجھ گئے؟ جیسے کہ آیت سے، سمجھ رہے ہیں، آیت سے اللہ کی کتاب سے حاصل ہونے والا علم کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِ، خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ فَأَخْرَجَ النَّظْرِ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، تو اول نے، اول دیکھ چکے ہو، فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ، اول نے، اور اول کون ہے؟ متواتر، سمجھ رہے ہیں؟ اول یعنی متواتر نے نظری کو خارج کر دیا۔ ابھی ہم بتائیں گے نظری سر دست، انہوں نے بھی نہیں بیان کی،
سمجھ رہے ہیں؟ اول یعنی متواتر نے علم نظری کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ علامایاتی تقریر ہو، جس کی تقریر عنقریب آئے گی، یعنی متواتر سے نظری کے نکلنے کی دلیل آئے گی مصنف کی طرف سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سر دست اتنی بات آپ لے لو کہ متواتر علم یقینی کا، خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم یقینی کیسے علم یقینی ضروری کا فائدہ دیتی ہے، علم یقینی نظری کا نہیں۔ علم یقینی نظری کا فائدہ نہیں دیتی، یہ بات ابھی آئے گی۔ بشروطہ التی تقدمت، متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اپنی گزشتہ شرائط کے ساتھ۔ متواتر علم یقینی کا فائدہ کب دے گی؟ گزشتہ شرائط کے ساتھ، جس کو میں کئی بار بیان کر چکے کہ اس کی روات اتنے ہوں، ایسے ہوں، وہ خبر ایسی ہو، جو شرائط گزر چکے، 5 شرائط۔ بشروطہ التی تقدمت، اپنی گزشتہ شرائط کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آئی پوری عبارت کہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اپنی گزشتہ شرائط کے ساتھ، ختم ہوئی۔ اب یہ علم یقینی کا لفظ آیا تو یقین کسے کہتے ہیں؟ والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق، یقین اعتقاد کا نام ہے۔ اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ تو بین سطور میں لکھا ربط القلب، دل کو باندھنا کہ محمول کی نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے۔ اپنی زبان میں کہو، دل کو جمانا، دل کو ٹھہرانا، لے جا کر کے دل کو ٹھہرانا اس بات پر کہ محمول کی نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے۔ یقین وہ اعتقاد جازم ہے، بتا چکا جازم، وہ اعتقاد جازم ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو۔ یہ شرح کر دیے کس کی؟ ایک لفظ یقینی جو آیا تھا کہ یقین کا کیا معنی ہے، تو یقین اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو نفس الامر کے مطابق ہو، یعنی ایسا اعتقاد جس کے خلاف کا ذرہ برابر بھی احتمال نہ ہو، جس کے خلاف کا بالکل احتمال نہ ہو، جس کے خلاف کی بالکل گنجائش نہ ہو، اور یہ اعتقاد نفس الامر کے مطابق ہو، یہی یقین ہے۔ آگے چلو، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِي، اور یہی کیا؟ ابھی اوپر میں بات کہی گئی المفید للعلم الیقینی، سمجھ رہے ہیں؟ تو متواتر کا، خبر متواتر کا مفید علم ضروری ہونا، ضروری کا مطلب بدیہی، منطق کی کتاب میں پڑھے ہو ضروری اور نظری کہتے ہیں، اور یہ یعنی متواتر کا مفید علم ضروری ہونا یہی معتمد ہے، اسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جو اوپر میں بات بتائی گئی کہ متواتر علم، خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، تو معتمد، قابل اعتماد یہی بات ہے، قابل اعتماد یہی بات ہے۔ کون سی بات؟ متواتر کا علم یقینی ضروری کا فائدہ دینا یہی قابل اعتماد بات ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہذا، اور یہ متواتر کا مفید علم ضروری ہونا یہی معتمد ہے کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری، اب پھر سے ایک بار سنو، علم ضروری وہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کا دوسرا نام علم بدیہی بھی ہے۔ منطق کی کتاب میں پڑھے ہوگے، علم کی 2 قسم ہے، علم ضروری، علم نظری، پڑھے تو کہتے ہیں خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، علم ضروری کیا ہے؟ سنو بس 1 منٹ، یہ پڑھی ہوئی بات ہے۔ علم ضروری وہ علم ہے، بات سمجھ رہے ہیں، علم ضروری وہ علم ہے جس کے قبول کرنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ انکار نہ کر سکے۔ جیسے آپ کا علم ابھی اس ٹائم کہ اس وقت دن ہے،
جی اس بات کے ماننے پر آپ مجبور ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا آگ گرم ہے تو آگ کی گرمی کا علم ضروری ہے کہ اس کے ماننے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو یہ علم ضروری ہے۔ تو کوئی علم ضروری ہوتا کہ اس کے قبول کرنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے انکار کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ شاید آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، یہاں سے کل پڑھیں گے، سمجھ رہے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي